ہر شخص دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، امیر ہو غریب ہو، عربی ہو اجمی ہو، گورا ہو کالا ہو، کسی بھی طبقے، کسی بھی خاندان، کسی بھی برادری سے تعلق ہو، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بلکہ دنیاوی طور پر ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کامیابی ہے بہت ساری دولت، روپیے، پیسے جمع کر لینا، کاروبار ہمارا اچھا ہو، بیلنس ہو ہمارے پاس بینکوں میں، بہت ساری پراپرٹی ہو، اچھی گاڑیاں ہوں، اچھے مکانات ہوں، بلڈنگیں ہوں، معاشرے میں ہمارا نام ہو، عزت ہو، یا گھر میں کسی کو جو ہے وہ سرکاری نوکری ہو، عہدہ ہو، کرسی ہو، تب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں، اس لیے کہ جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، اگر کامیاب ہونے کے لیے یہی چیزیں اگر معیار ہیں تو پھر ہر اس شخص کو کامیاب ہونا چاہیے جن کے پاس یہ چیزیں ہوں، چاہے پھر وہ کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ عہدے کا ہونا، جاہ و جلال کا ہونا، بینک بیلنس، پراپرٹی کا ہونا اگر کامیابی کی ضمانت ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے جنہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، آج بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ کریم کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی گھاٹے میں، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی، لوگوں کو وصیت کی، وہ کامیاب ہے۔ پھر بھلے ہی وہ کنگال ہی کیوں نہ ہو، جھوپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ہو، فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، 2 وقت کا کھانا اسے اچھا نصیب نہ ہوتا ہو، اچھا لباس نہ ہو، معاشرے میں عزت بھلے ہی نہ ہو، لیکن مومن ہے، ایمان والا ہے، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف و خشیت اگر اس کے سینے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی عملی تصویر ہے، یعنی ایمان والا بھی ہے اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے، شریعت کی حدود کی پابندی کرتا ہے، اللہ و رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا انہیں حلال جانتا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور جب تک یہ چیزیں، یہی معیار، یہی اصول مسلمانوں کے پیش نظر رہا، تب تک مسلمان کامیاب رہے۔ کامیابی کا دار و مدار جب تک ہم نے انہی چیزوں کو، ایمان کو سمجھا، اعمال صالحہ کو سمجھا، ہم کامیاب رہے زمانے میں۔ اور جب سے ہماری ذہن و فکر جو ہے ہمارا بدلا، ذہنیت بدلی، فکر بدلی، سوچ بدلی، فنا ہونے والی چیزوں کو ہم نے کامیابی کا دار و مدار سمجھا، ہم نے ان چیزوں پر بھروسہ کیا جو مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، ہم نے ان چیزوں کو کامیابی کا معیار سمجھا، تب سے ہم
ہم خسارے میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو ایک چیز سمجھ لیں، کامیاب ہونے کے لیے پہلی جو چیز شرط ہے وہ ہے ایمان. سورہ مومنون کی بالکل پہلی آیت قد افلح المؤمنون، بے شک کامیابی کو پہنچے، مراد کو پہنچے ایمان والے، کامیابی کو پہنچے ایمان والے. یا رب کون سی کامیابی؟ ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، نمازوں کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یہ دعا کرتے ہیں نا آپ نمازوں کے بعد، سنتے ہیں. ہم دنیا کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں. مفسرین کرام کہتے ہیں دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ بندہ جب تک دنیا میں رہے مومن رہے، ایمان والا رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان پر ڈٹا رہے، مومن بن کر زندگی گزارے. اور جب دنیا سے وہ جائے بھلے ہی کچھ نہ لے جائے، پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر جائے، جب دنیا سے جائے تو اپنا ایمان بچا کر اپنے ساتھ میں لے کر جائے، اچھے اعمال اپنے ساتھ میں لے کر جائے. اور جو جس کا معاملہ ایسا ہو، جس کا انجام ایسا ہو، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون، آیت پاک میں بشارت دی گئی ان لوگوں کو جو مومن ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے وہ نجات پا جائیں گے. یاد رہے بلکہ یاد رکھیں یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ یا کل نفس ذائقۃ الموت. دونوں آیتیں اللہ سبحانہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں نازل فرمائی. کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. الا وجہہ، سوائے رب کی ذات کے، سوائے رب کی ذات کے جو کچھ ہے سب مٹ جانے والا ہے، سب فنا ہو جانے والا ہے. الا وجہہ لہ الحق، یہ رب کا فیصلہ ہے. وإلیہ ترجعون، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو دنیا کی ہر شے، کائنات کی ہر شے فانی ہے، جاندار ہو غیر جاندار ہو، ہر ایک شے مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اور ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا، سب کو. اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیا گیا، جو جہنم کے عذاب سے بچ گیا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے حقیقت میں وہی کامیاب ہے. جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے. اور اللہ سبحانہ کریم نے جس پر اپنا بے پناہ رحم و کرم فرما کر جنت میں داخل کر دیا تو حقیقی طور پر وہی کامیاب ہے. کل نفس ذائقۃ الموت
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اچھائی کا بدلہ بھی پورا، برائی کا بھی۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، ایمان ہونا شرط ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، یا جو شخص جہنم سے نجات چاہتا ہو، جنت میں داخلہ چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس حال میں موت آئے، جو یہ چاہتا ہو کہ جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ اس حال میں اسے موت آئے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے، ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور چونکہ موت کا وقت پھر مقرر نہیں، گارنٹی ہے کسی کے پاس کہ ہم دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جیے، ہے ایسا کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ایسا؟ عام طور سے جو ہے جوان لوگ تو ایسا ہی سمجھتے ہیں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، انجوائے کرنے کی، موج مستی کرنے کی، سیر و تفریح کرنے کی، عیاشی کرنے کی ابھی عمر ہے۔ عام طور سے نوجوان طبقہ، ینگ جنریشن کچھ ایسا ہی سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، دین سے بیزاری ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ ینگ جنریشن کا یہ حال ہے کہ دین سے بیزاری ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، چاہے پھر وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو۔ حالات انتہائی دردناک ہے قوم مسلم کے لیے، چاہے آپ مجھے پاگل سمجھیں، لیکن ایک بات جو ہمارے سامنے ہے، میں ایک بات چھوڑ کر 100 بار کہوں گا، 1000 بار کہوں گا، چاہے آپ پسند کریں نہ کریں، قبول کریں نہ کریں، لیکن جو حالات ہمارے سامنے ہیں ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہم اس سے نظریں پھیر نہیں سکتے۔ ارتداد کی لہر چل رہی ہے، بلکہ یہ کہے کہ ارتداد کی آندھی چل رہی ہے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جانا۔ جو پہلے سے کافر ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عظیم، قرآن نے کہا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور جو ایمان لا کر پھر کافر ہوئے، قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ جو پہلے سے کافر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی وحدانیت کا، لیکن جو لوگ ایمان لائے، 10-20 سال ایمان کی حالت میں گزارے، 20-22 سال تک ایمان کی حالت میں، اور پھر ارتداد، مرتد ہو رہے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ تو ایسے مرتد ہو جانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے زیادہ بڑا عذاب رکھا ہے، دردناک عذاب رکھا ہے۔ دھوکے میں آ رہی ہے ہماری ینگ جنریشن، ہماری بچیاں، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ دنیا میں ایسا عزت مل جائے یہی کامیابی ہے۔ انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، ورگلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، سازشیں چل رہی ہے، ارتداد کی لہر اور آندھی چل رہی ہے، اسلام کے خلاف، اسلام سے بیزار یا اسلام کے معاملے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ بیدار ہو آپ پیرنٹس ہونے کے ناطے، بڑے ہونے کے ناطے، ایک بھائی ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، یا اولاد ہونے کے ناطے، ہر طرح سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔
یہ کب ہوگا کہ جب ہم خود مومن بنیں گے پہلے، ہے نا، پہلے خود ہم مومن بنیں گے تب تو ہم، جب ہمارے اندر ایمان بھرا ہوگا نا کوٹ کوٹ کر، تو پھر کفر کے خلاف نفرت ہوگی، ارتداد کے خلاف نفرت ہوگی، ہے نا؟ جب ایمان ہمارے اندر ہو، ہمارا معاملہ کیا ہو گیا، آدھے ادھورے جو ہے نا، آدھے من سے موڈ ہو گیا، چلو پڑھ لیتے ہیں جمعہ، نہیں من ہوا چھوڑ دو، کوئی جو احساس ہے نا وہ ختم ہو چکا، نماز کا وقت ہوا چلو پڑھ لیتے ہیں، نہیں موڈ ہوا، ایک آدھ دوست ہے، ارے چھوڑو یار چلو گھومنے کے لیے جانا ہے، بہت اچھی جو ہے وہ فلم جو ہے وہ ٹاکیز میں آئی، چلو دیکھتے ہیں چل کر، اور پھر باقی جو ہے وہ بھیڑ کی طرح، ایک نے گمراہ کیا باقیوں نے سر ڈالے نیچے، بھیڑ کی طرح چل رہے ہیں، اندھی تقلید اسی کو کہتے ہیں، ایک جہنم میں جا رہا ہے، تو باقی لوگ جو ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کر روک لو اسے، کوئی گر رہا ہے کنویں میں روکو اسے، لیکن یہاں تو اندھی تقلید چل رہی ہے امت مسلمہ کی، ینگ جنریشن کی، ایک جا رہا باقی بھی سر جھکا کر چلے جا رہے بھیڑ کی طرح اس کے پیچھے۔ تو اس اندھی تقلید سے بھی بچنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، آدھے ادھورے مت بنو۔ رمضان کا مہینہ آیا تو مسلمان بن گئے، ہاں، پھر بقرہ عید کا مہینہ آیا تو پھر مسلمان بن گئے تھوڑے دن کے لیے، پھر بعد میں عید میلاد کا مہینہ آیا پھر تھوڑے دن کے لیے مسلمان بن گئے، پھر 11ویں آئی پھر 11 دن کے لیے مسلمان بن گئے، شب برات آئی پھر مسلمان بن گئے، شب معراج آئی مسلمان بن گئے، شب برات آئی مسلمان بن گئے، اور بعد میں ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ جو موسم کے حساب سے ہے نا، موسم کے حساب سے ہم نے عادت بنا لی ہے، موسم آیا چلو مسلمان بن جاؤ، موسم نکلا چھوڑو، تو یہ موسم کے حساب سے جو ہے ہم مسلمان بنتے ہیں اور موسم کے حساب سے جو ہے پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ کافر سے میری مراد یا میرا مطلب وہ نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، کافر جو ہے انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، پھر فرضیت کا انکار، واجبات کا انکار۔ تو یہ جو ہم نے بگاڑ پیدا کر رکھا ہے نا اپنے اندر، موسم کے حساب سے چل رہے ہیں، اس لیے پھر قدرت کی مار بھی پڑ رہی ہے، گرمی میں بارش اور بارش میں ٹھنڈ، بلکہ بارش ہی بارش، تباہ و بربادی کے کگار پر دنیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مکمل مومن بن جاؤ، چاہے کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی موسم ہو، جمعہ ہو یا جمعرات ہو، ماہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، مومن ہی بن کر رہو، 24 گھنٹے مومن بن کر رہو، 24 گھنٹے مسلمان رہو، یعنی آدھے وقت مسلمان بن گئے، آدھے وقت پھر جو مرضی میں آیا وہ بن گئے، تو یہ تو دھوکہ دینا ہے۔ اور ایسوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، روگ ہے ان کے دلوں میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ دھوکہ دڑی بند کرو، دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرما رکھا ہے۔ تو مومن بنو، مکمل بنو، 24 گھنٹے کے لیے بنو، ہر دن کے لیے بنو، ہر رات کے لیے بنو، صرف رمضانی مسلمان مت بنو، 12 مہینے کے لیے مسلمان بنو۔ کمال ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ 1 مہینے تک مسلسل کر رہا ایک چیز، عمل کر رہا ہے ایک چیز پر، اور عجیب بات ہے کہ 1 مہینے کے فوراً بعد عید کی نماز پڑھتے ہی پھر وہ بھول جاتا ہے سب۔ شراب ایک مرتبہ پینے تو زندگی بھر پیتا ہی رہتا ہے، عادت نہیں چھوٹتی، گٹکا کھانے لگے تو کہتا ہے عادت نہیں چھوٹتی، سگریٹ پینے لگے تو کہتا ہے عادت نہیں چھوٹتی، فلموں کی پوچھو تو کہتا ہے عادت نہیں چھوٹتی، ہر بری عادت تم سے چھوٹتی نہیں، اور رمضان کی اچھی عادت ہے، ایک دن کا جو ہے صرف وقفہ ہوتا ہے، ساری عادتیں تمہاری چھوٹ جاتی ہے۔
پھر رمضان سے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، کیا پایا؟ مکمل مومن بنیے، 24 گھنٹے کے لیے مومن بنیے، اور پھر مومن ہونے کے بعد جو کامیاب ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے اعمال۔ اور اچھے اعمال میں ایمان کے بعد جو مومن ہونے کی علامتیں قرآن نے گنائی ہے، سب سے پہلا تذکرہ نماز کا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مومن۔ ایمان پہلے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا تذکرہ آیا، اور اعمال صالحہ میں سب سے پہلے جس عبادت کا اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہے نماز۔ جو ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے، ان میں پہلا جو وصف ہے، پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشوع اور خضوع جو ہے یہ عربی الفاظ ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں یہ خیال رکھو، یہ تصور کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اتنا قوی اگر تمہارا ذہن نہ بنے، یہ خیال نہ بنے، تو پھر یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اچھا ایک چیز اور، نماز میں ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ نماز کے جو آداب ہیں ان کی مکمل رعایت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ نماز کی حالت میں نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو، آنکھوں سے ادھر ادھر نہ دیکھو، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، کوئی بیکار کام نماز کی حالت میں نہ کرو، کپڑا جو ہے وہ کاندھے پر نہ لٹکاؤ، انگلیاں نہ چٹکاؤ نماز کی حالت میں۔ پورا خیال جو ہے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، متوجہ ہو رب کی طرف۔ اور جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کو پھر سخت جو ہے ان کے لیے تاکید بھی کہی گئی کہ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، یہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے۔ اور جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھے، ڈرایا گیا کہ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ڈرو کہ کہیں اللہ تمہاری آنکھوں کی بینائی نہ چھین لے۔ مکمل طور پر حالت نماز میں خشوع اور خضوع یہ ہوتا ہے کہ بندہ سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کہ جو ہے وہ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ وہ جو سبحان ربی العظیم کا مطلب اگر جان جاؤ گے نا تو آ جائے گا خشوع اور خضوع آپ کے اندر۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب جان جاؤ گے تو آ جائے گا الحمدللہ رب العالمین۔ زبان سے کہتے ہو، دل کی دھڑکنوں سے کہو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ ہم صرف اوپرا اوپری پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھو، دل کا ایک ایک روح جو ہے آپ کے جسم کا پڑھنا چاہیے، تب جو ہے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اب کیا کہوں، کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے میں سچی بات اگر کرتا ہوں تو۔ نماز کے آداب کا خیال رکھیں، ڈکار وغیرہ آتی ہے نا حالت نماز میں، اس کو بھی کم کرو۔ ایک شخص نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس زور سے آواز نکالی ڈکار کی، فرمایا دور ہے مجھ سے۔ جو دنیا میں پورا پیٹ بھر کر کھاتا ہے ڈکار لیتا ہے، آخرت میں اللہ اسے بھوکا رکھے گا۔ تو نماز کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ڈکار آ بھی جائے تو پھر آواز پست کریں، اتنی زور سے۔ کچھ حضرات لیتے ہیں کہ بڑا پھر وہ کراہت محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو کم ہوتی ہے، جو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کراہت محسوس ہوتی ہے، ان کے زیادہ انہیں جو ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے اس بات سے۔ نماز میں کھانسنا، مجبوری میں ہو، بیماری میں ہو تب تو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ایک جیسے مسلسل غلط ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ایک شخص اور ایک حکایت کے ذریعے جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ کون پہرا دے گا؟ دو لوگ کھڑے ہوئے، دو صحابہ، یا رسول اللہ ہم دیں گے پہرا۔ کہا ٹھیک ہے، دو پہرا دو۔ اب یہ دو لوگ جو ہے پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں سے ایک جو ہے وہ سو گئے، ایک نے کہا کہ میں ہوں، تم آرام کرو،
اور پھر جو دوسرے جاگ رہے تھے صحابی، انصاری صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس پوری حکایت اور واقعے کے، اس حدیث کے۔ اب وہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے کیا کیا؟ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حالت نماز میں اتنے میں جو ہے، اب جہاں سے یہ لڑ کر آ رہے تھے، جنگ سے واپسی تھی، ایک کافر جو ہے وہ طاق میں تھا کہ کسی طرح بدلہ لے مسلمانوں سے۔ جب اس نے دیکھا دو لوگوں کو، دور سے اس کی نظر پڑ گئی کہ دو لوگ پہرا دے رہے ہیں اور ایک جو ہے کچھ عبادت میں لگا ہوا، تو وہ دور سے ہی اس نے تیر سے نشانہ لگایا اور یکے بعد دیگر 3 تیر جو ہے وہ جسم میں، ایک انصاری صحابی کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ جیسے آج جو گولی کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، کسی زمانے میں تیر وہی کام کرتا تھا، جسم کے آر پار بھی ہو جایا کرتا تھا، ہے نا۔ 3 تیر جو ہے وہ جسم کے اندر، اور یہ اپنے نماز میں کھڑے ہیں، نماز نہیں توڑی، نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، سارا بدن جو ہے وہ لہو لہان ہے، لیکن احساس تک نہیں درد کا، درد کا احساس تک نہیں ہے۔ 3 تیر جو ہے وہ جسم کے اندر ہے، مر جاتا تھا انسان، لیکن یہ نماز پڑھتے رہے۔ نماز سے فارغ جب ہوئے، پوری نماز اطمینان سے پڑھ لینے کے بعد، تب جو ہے وہ دوسرے انہیں بتاتے ہیں کہ تم ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو۔ یہ ہوتی تھی نماز، اور یہی نماز پھر انہیں اللہ سے قریب کر دیتی تھی۔ جب اس طرح کی وہ نمازیں پڑھتے تھے تو یہ نماز انہیں اللہ سے قریب کر دیتی تھی، اور یہ میرے الفاظ نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نمازی کو تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچا لیتی ہے۔ نمازی کو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ زندگی بھر سے پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں برائیاں بھی کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہماری تو ایسی ہی سچویشن ہے نا، نماز مسجد کے باہر نکلے ہی ٹھیک ہے، لگ گئے برائیوں میں۔ تو اب نماز کے تعلق سے اللہ کا وعدہ ہے کہ برائیوں سے بچاتی ہے نماز۔ ایک شخص جو ہے، ایک عورت پر یہ فدا ہو گیا، شادی شدہ تھی، خوبصورت تھی، آتے جاتے جو ہے راستے میں کھڑا ہو جاتا، تنگ کرتا تھا۔ عورت نے جو ہے ایک دن اپنے شوہر سے شکایت کی کہ ایک نوجوان مجھے پریشان کرتا ہے راستے میں، کیا کروں؟ شوہر جو ہے دیکھیے کیا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، کہا اس سے اب جو ہے وہ ملے نا تو اس سے ڈرنا مت، اس سے کہنا کہ میں تمہاری محبت کو قبول کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک مسلسل، جناب سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ 40 دن جب گزر جائیں گے، 41ویں دن آ جانا، شوہر سے طلاق لے لوں گی، تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ کہا منظور ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی محبت کو پانے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا، تارے بھی توڑ کر لے آؤں گا، بھلے ہی چندی ہاتھ نہ لگے، بلکہ تارے توڑ کر لے آؤں گا، ہے نا۔ کہا چاند سورج جو ہے وہ تمہارے دامن میں لا کے رکھ دوں گا۔ اتنا آسان ہے؟ ہاں، اب وہ مسلسل شروع کیا اس نے، چلو آسان ہے، 40 دن نماز پڑھتا رہا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں اب 41واں دن، اب جس عورت کے لیے پریشان تھا، اب عورت اس کے راستے میں کھڑی، یہ سر جھکا کر نکل جاتا آگے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن عورت آواز دیتی، کہا تم تو میری محبت میں پاگل تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اب جو ہے میرا تعلق، میرے جو دل کا تار تھا نا، جو کبھی تمہارے لیے دھڑکتا تھا، اب یہ اللہ کی محبت میں دھڑکتا۔ اب میرے دل کا تعلق جو ہے اللہ سے جڑ چکا ہے، اب مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتی ہے نماز، یہ نماز کی برکت ہے۔ لیکن کمال ہے کہ ہم صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ابھی عصر کی اذان ہوگی نا، احساس ہی نہیں ہوگا، مغرب کی ہوگی تب تھوڑے آ جائیں گے، عشاء کی ہوگی تو سارے غائب، اور فجر کی ہوگی تو پھر تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کرو، پڑھا دو سب کی ایک ساتھ۔ فجر جب ہوگی تو پھر نماز جنازہ کی ایک ساتھ نیت کرو، 500 1000 لوگوں کی، اور پڑھا دو سب کا ایک ساتھ۔ یہ سچویشن ہوتی ہے مساجد کی۔ اور میں غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ جو ہے ایک کے نماز جنازہ میں پہنچے، اب 1 گھنٹے تک وہ کھڑے رہے نماز جنازہ میں، نماز ہوئی، لوگوں نے پوچھا اتنی دیر کیسے لگائی؟
کہا میرے سامنے ایک جنازہ تھا اور پیچھے 200 مردے تھے، سب کی بڑھا دی ہے ایک ساتھ میں۔ وہ غصے میں آ گئے، کیسے کیا آپ نے یہ؟ کہا جو دل ہے نا، دل مومن کا وہ زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، دل مر جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اور زندگی کی علامت یہ ہے، مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے، احادیث کہہ رہی ہے، مسلسل جو ہے ان پر اعمال کیا جاتا رہے۔ اب وقت ہو چکا، میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، 2400 گھنٹے مومن بن کے رہیں، ہر دن ہر رات کے لیے مومن بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر مسلمان بن جاؤ، آدھے ادھورے موسم کے حساب سے مت بنو، مکمل بن جاؤ۔ اور جب مکمل بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد تمہیں پہنچے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ ساری کائنات اللہ کی مرضی سے، یہ سسٹم پورا اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، پھر جو تم چاہو گے، جو دعائیں تم کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اچھا بنا دے، سچا بنا دے، سچوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔